الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 7 سبجیکٹ عربک لیکچر 18 یعنی آپ لوگوں کے عربی کتاب لغت القرآن میں سے یہ لیکچر 18 دیا جا رہا ہے. لیکچر 18 ہے آپ لوگوں کا حصہ قواعد الصرف سے صفحہ 10. الدرس الثانی مصدر مشتق جامد یعنی حصہ قواعد الصرف میں سے آپ لوگوں کے چند چیپٹر رہتے ہیں تو ان میں سے آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے مصدر کی تعریف. مصدر کی تعریف وہ کلمہ جس میں کسی کام یا حرکت کے بارے میں بتایا جائے اور اس میں زمانہ نہ ہو یعنی اس کام کا کوئی وقت متعین نہ ہو. ایسے کلمہ کو مصدر کہتے ہیں جیسے قراءۃ پڑھنا، اکل کھانا. دیکھیں مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام یا حرکت کے بارے میں بتایا جائے لیکن اس میں نہ کوئی زمانہ ہوگا اور نہ اس میں کوئی وقت متعین ہوگا. اب دیکھیں قراءۃ کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا. قراءۃ کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا. تو دیکھیں اس سے تو جو ہے نا ایک کام کے بارے میں بتایا گیا ہے. وہ کام کیا ہے؟ پڑھنے کا کام ہے. لیکن نہ تو اس میں کوئی زمانہ موجود ہے اور نہ کسی وقت کے بارے میں ذکر ہوا ہے. اب دیکھیں اکلن کا مطلب ہے کھانا. اب دیکھیں یہاں پہ کسی کام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وہ کون سا کام ہے؟ کھانے کا کام ہے. تو لیکن دیکھیں زمانے کے بارے میں پتہ نہیں کب کھا رہا ہے یا وقت کے بارے میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر. مصدر کی تعریف کے ساتھ لکھیں مصدر کی تعریف کریں مثال سمیت. تو آپ لوگوں کی تعریف ہوں گی وہ کلمہ جس میں کسی کام یا حرکت کے بارے میں بتایا جائے اور اس میں زمانہ نہ ہو یعنی اس کام کا کوئی وقت متعین نہ ہو. ایسے کلموں کو مصدر کہتے ہیں جیسے قراءۃ پڑھنا، اکل کھانا. پھر ہے مشتق کی تعریف. مشتق وہ کلمہ ہے جو کسی اور لفظ یعنی مصدر وغیرہ سے بنا ہو. سے نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، مصدر نصرن سے بنا ہے. دیکھیں مشتق کا مطلب ہے نکلنا یعنی مشتق کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی اور لفظ سے جو ہے نا وہ نکلے ہو یعنی مصدر وغیرہ سے جو ہے نا جو الفاظ نکل جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مشتق. اب دیکھیں نصر ہمارے پاس جو ہے نا وہ مصدر ہے. اس نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی تو یہ مشتق ہے. نصرہ ان دو مردوں نے مدد کی تو یہ مشتق ہے. کس سے مشتق ہے؟ مصدر سے مشتق ہے. نصرو ان سب مردوں نے مدد کی تو یہ مشتق ہے. کس سے مشتق ہے؟ مصدر سے. سمجھ آگے؟ جو کسی اور لفظ مصدر وغیرہ سے بنے ہوں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشتق. تو مشتق کی تعریف کے ساتھ لکھیں مشتق کی تعریف کریں مثال سمیت. تو آپ کی تعریف ہوں گی مشتق وہ کلمہ ہے جو کسی اور لفظ یعنی مصدر وغیرہ سے بنا ہو جسے نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، مصدر نصرن سے بنا ہے. یہاں تک آپ لوگ کی تعریف ہوں گی. پھر ہے جامد کی تعریف. جامد وہ اسم ہے جو نہ تو کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنتا ہو بلکہ استعمال کرنے والوں اہل عرب نے اسے ایک معنی کے لیے خود ہی وضع کر لیا یعنی بنا لیا ہو. جیسے رجل آدمی، ماء پانی، اسد شیر، شجرت درخت. اب دیکھیں جامد کا مطلب کیا ہے؟ جامد ایسے اسم کو کہتے ہیں جو نہ تو خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور الفاظ بنتے ہو. جو خود نہ تو کسی لفظ سے بنے ہو اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنتے ہوں لیکن اہل عرب نے خود اس کو کسی ایک معنی کے لیے کیا کیا ہو؟ وضع کیا ہو. اب دیکھیں رجلن کا مطلب ہے آدمی تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جو نہ تو خود کسی لفظ سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی الفاظ بنتے ہیں. ماء پانی، اسد شیر، شجرت درخت یعنی کلام عرب میں شروع ہی سے ان کا یہ طریقہ ہوا ہے کہ یہ آدمی کے لیے رجلن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پانی کے لیے ماء کا، شیر کے لیے اسد اور درخت کے لیے شجرت. تو یہ ہو گیا آپ لوگ کی تعریف. آپ لکھیں جامد کی تعریف کے ساتھ جامد کی تعریف کریں مثال سمیت. تو آپ لوگ کی تعریف ہوں گی شروع سے جامد وہ اسم ہے جو نہ تو کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنتا ہو بلکہ استعمال کرنے والوں اہل عرب نے اسے ایک معنی کے لیے خود ہی وضع کر لیا، بنا لیا ہو. جیسے رجل آدمی، ماء پانی، اسد شیر، شجرت درخت. اس میں آپ ایک مثال بھی ذکر کر سکتے ہیں جیسے رجل آدمی. پھر آگے آ جائیں صفحہ 11 کی طرف. صفحہ 11 دیکھیں حروف الدرس الثالث حروف اصلیہ اور حروف زائد. الدرس کا مطلب ہے سبق، الثالث کا مطلب ہے تیسرا. الدرس الثالث کا مطلب ہوا تیسرا سبق. تیسرا سبق ہے آپ لوگوں کا حروف اصلیہ اور حروف زائدہ. مصدر مشتق اور جامد جن حروف سے مل کر بنتے ہیں وہ حروف دو قسم پر ہیں. نمبر 1 حروف اصلیہ، نمبر 2 حروف زائد.
تو آپ کویشچن لکھیں اس کے ساتھ، مصدر مشتق جامد جن حروف سے مل کر بنتے ہیں وہ حروف کتنی قسم پر ہیں؟ آپ کا کویشچن کیا ہوگا؟ مصدر مشتق جامد جن حروف سے مل کر بنتے ہیں وہ حروف کتنی قسم پر ہیں؟ پھر آپ کا آنسر ہوگا مصدر مشتق اور جامد جن حروف سے مل کر بنتے ہیں وہ حروف 2 قسم پر ہیں، فرسٹ حروف اصلیہ، سیکنڈ حروف زائدہ۔ پھر آجائے حروف اصلیہ کی طرف۔ حروف اصلیہ وہ حروف ہیں جن میں سے اگر کوئی ایک حرف بھی کم ہو جائے تو کلمہ کا کوئی معنی ہی نہ رہے اور وہ ایک مہمل لفظ بن جائے گا، جیسے نصرہ جو کہ ایک فعل ہے جس کے معنی ہیں اس ایک مرد نے مدد کی۔ اس فعل کے تینوں حروف نون صاد را اصلی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک حرف بھی کم ہو جائے تو پھر اس کلمے کا کوئی معنی ہی باقی نہ رہے گا اور یہ ایک مہمل لفظ بن جائے گا، یا جیسے عمر آدمی کا نام عین میم را سے مل کر بنا ہے۔ اس اسم کے بھی 3 حروف اصلی ہیں، اگر 3 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی کم ہو جائے تو یہ بھی مہمل لفظ بن جائے گا اور پھر اس کلمے کا بھی کوئی معنی نہیں رہے گا۔ اب دیکھیں حروف اصلیہ کسے کہتے ہیں کہ حروف اصلیہ ایسے حروف کو کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک حروف کو بھی کم کر دیا جائے تو کلمے کی کوئی معنی نہیں رہیں گی، وہ مہمل کلمہ بن جائے گا، یعنی بے معنی کا کلمہ بن جائے گا۔ اب دیکھیے نصرہ، نصرہ کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک مرد نے مدد کی۔ نصرہ یہ فعلہ کے وزن پر ہیں، ان میں سے نون صاد را ہمارے پاس کیا ہے؟ حروف اصلی ہے، لیکن اگر ان میں سے ایک حرف بھی ہم ہٹا دیں، نون ہٹا دیں، سورا تو کوئی مطلب نہیں ہے، یا جو ہے نا ہم کیا کر دیں سواد ہٹا دیں اور نون را کو چھوڑ دیں، نرا کچھ مطلب بھی نہیں ہے، یا صرف را کو چھوڑ دیں تو کچھ مطلب بھی نہیں ہے۔ اگر ان میں سے ایک حرف بھی ہٹا دیا جائے تو یہ مہمل لفظ کیا ہو جائے گا؟ وہ بن جائے گا۔ اب دیکھیں عمر ہے، اردو میں مثال لیں عمر، ان میں سے ہمارے پاس حروف ایسے عین میم را ہیں، اگر ہم ان میں سے عین کو بھی ہٹا دیں پھر بھی کوئی مطلب نہیں ہے، میم کو ہٹا دیں 2 حروف کو چھوڑے پھر بھی کوئی مطلب نہیں ہے، تو دیکھیں اس کو حروف اصلیہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک حرف ان میں سے کم ہو جائے تو ہمارے پاس جو جملہ ہوتے جو کلمہ ہوتے وہ مہمل رہ جاتے، تو ایسے حروف کو حروف اصلیہ کہتے ہیں۔ تو حروف اصلیہ کے ساتھ آپ لوگ لکھیں حروف اصلیہ کی تعریف کریں مثال سمیت، تو آپ لوگوں کی تعریف ہوں گی شروع سے۔ حروف اصلیہ وہ حروف جن میں سے اگر ایک حرف بھی کم ہو جائے تو کلمہ کا کوئی معنی ہی نہ رہے اور وہ ایک مہمل لفظ بن جائے، جیسے نصرہ تک آپ لوگوں کی تعریف ہے۔ پھر آ جائے حروف زائدہ کی طرف۔ وہ حروف جن کو حروف اصلیہ پر کسی ایسے معنی کے حصول کے لیے بڑھایا جائے جو معنی حروف اصلی میں نہیں پائے جاتے حروف زائدہ کہلاتے ہیں، جیسے ناصر مدد کرنے والا، اس مثال میں نون صاد را نصر بمعنی مدد کرنا حروف اصلیہ ہیں، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی حرف ختم ہو جائے گا تو کلمے کا کوئی معنی ہی باقی نہ رہے گا، اور الف حرف زائد ہیں، جب ان 3 حروف کے ساتھ الف کا اضافہ کیا گیا تو آپ نون الف صاد را ناصرن کے معنی مدد کرنے والا ہو گئے، یہ معنی صرف حروف اصلی نون صاد را میں نہیں تھے۔ اس تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ناصرن میں الف حرف زائد ہیں جس کی وجہ سے کلمے کے اندر ایک نیا معنی پیدا ہوا ہے، اگر اس حروف زائد الف کو ختم بھی کر دیا جائے تب بھی کلمہ بمعنی ضرور رہے گا، مہمل نہ بنے گا، گو کہ وہ معنی جو الف کے اضافے سے حاصل ہوئے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں حروف زائد کسے کہتے ہیں؟ حروف زائد وہ ان حروف کو کہا جاتا ہے کہ حروف اصلیہ پر جو ہے نا چند حروف کا کیا کیا جائے؟ اضافہ کیا جائے، جس کی وجہ سے جو ہے نا حروف اصلیہ کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو معنی حروف اصلی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن چند حروف کا اضافہ کر دیا جائے، ایسے ان حروف کے اضافہ کرنے کی وجہ سے جو معنی حروف اصلیہ میں نہیں تھی تو حروف زائدہ کی وجہ سے جو ہے نا وہ معنی پیدا ہو جائے، تو ایسے حروف کو حروف زائدہ کہتے ہیں کہ کوئی معنی حروف اصلی میں موجود نہیں تھی، جب اضافہ کر دیا باقی حروف کا تو اس کی وجہ سے ایک الگ معنی پیدا ہو گئے، تو ایسے حروف کو حروف زائدہ۔ اب دیکھیں ناصرن یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ نصرن سے۔ آپ دیکھیں نصرن نون صاد را مدد کرنے، نون صاد را بمعنی مدد کرنا، ان میں سے نون صاد را حروف اصلی ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ کس کے اضافہ کیا؟ الف کے ساتھ، نون الف صاد را۔ ناصرن کا مطلب ہے مدد کرنے والا، تو دیکھیں یہاں پر جو ہے نا حروف اصلی نون صاد را، سر اگر ہم اس کو بھی لے لیں تب بھی ہمیں معنی ملیں گی، لیکن حروف زائدہ نے یہاں پہ یہ کام کر دیا، جب وہ آگے تو کلمے کے معنی کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنے والا، لیکن اگر ہم اس حروف زائد کو ختم کر لیں تو تب بھی یہ مہمل جملہ نہیں بنے گا، کیونکہ حروف اصلیہ جو ہے یہاں پہ موجود ہیں، وہ ہمیں معنی دیں گے، معنی ہمیں ملیں گی نصر و مدد کرنا، لیکن البتہ جو اضافہ ہوا تھا حروف زائدہ کی وجہ سے تو وہ اضافہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ آگے آ جائیں اور اس کی تعریف کے ساتھ آپ لوگ اچھا حروف زائدہ کی تعریف کے ساتھ لکھیں، حروف زائدہ کی تعریف کریں مثال سمیت۔
تو آپ لوگوں کی تعریف ہوں گی وہ حروف جن کو حروف اصلیہ پر کسی ایسے معنی کے حصول کے لیے بڑھایا جائے جو معنی حروف اصلیہ میں نہیں پائے جاتے حروف زائدہ کہلاتے ہیں، جیسے ناصر مدد کرنے والا۔ یہاں تک جو ہے نا آپ لوگوں کی تعریف ہو گئی۔ آگے آ جائیں صفحہ 12 کی طرف۔ حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ 1 حروف ثلاثی، 2 رباعی، 3 خماسی۔ تو اس کے ساتھ آپ لوگ کویسچن لکھیں، حروف اصلیہ زائدہ کے اعتبار سے کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو آپ لوگوں کا آنسر ہوگا حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں ہیں، 1 ثلاثی، 2 رباعی اور 3 خماسی۔ اب آجائے ثلاثی کی طرف۔ وہ اسم یا فعل جس میں 3 حروف اصلیہ ہو، ایسے اسم اور فعل کو ثلاثی یعنی 3 حرف والا کہتے ہیں، جیسے نصرہ، عمرو۔ آپ دیکھیں ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی کا مطلب ہے 3، ثلاثن کا مطلب کیا ہے؟ 3۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ اسم یا فعل جس میں 3 حروف اصلی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ثلاثی۔ نصرہ دیکھیں اس میں 3 حروف اصلی ہے، عمرو اس میں بھی 3 حروف اصلی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثلاثی۔ تو دیکھیے اس کے ساتھ لکھیں ثلاثی کی تعریف کریں مثال سمیت۔ تو آپ لوگ کی تعریف ہوں گی وہ اسم یا فعل جس میں 3 حروف اصلیہ ہو، ایسے اسم اور فعل کو ثلاثی یعنی 3 حرف والا کہتے ہیں، جیسے نصرہ، عمرو۔ آگے آ جائیں، کلمہ اگر ثلاثی ہو تو اس کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید۔ ثلاثی مجرد وہ اسم یا وہ فعل جس کی ماضی کے واحد مذکر غائب میں صرف 3 حروف اصلیہ ہو، کسی اور حرف کا اضافہ نہ کیا گیا ہو، ایسے اسم یا فعل کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، جیسے سمعا اس ایک مرد نے سنا۔ اب دیکھیں کلمہ اگر ثلاثی ہو تو اس کی 2 قسمیں، اس کے ساتھ لکھیں کلمہ اگر ثلاثی ہو تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ اگر ثلاثی ہو تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو آپ کا آنسر ہوگا کلمہ اگر ثلاثی ہو تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ثلاثی مجرد، مجرد کا کیا مطلب ہے؟ وہ اسم یا فعل جس کے ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب میں صرف 3 حروف اصلی ہو، اس میں کوئی اور حرف موجود نہ ہو، کسی اور حرف کا اضافہ نہ کیا گیا ہو، تو ایسے اسم و فعل کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد۔ اب دیکھیں سمعا کا بوزن فاعلہ، تو دیکھیں اس میں 3 حروف اصلی ہیں، کسی اور حرف کا اضافہ نہیں کیا گیا، تو ایسے اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ پھر آگے آ جائیں ثلاثی مزید۔ ثلاثی مزید وہ اسم یا وہ فعل جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، تو ایسے اسم اور فعل کو ثلاثی مزید کہتے ہیں، جیسے اکرما اس نے عزت کی۔ اس کلمے میں کاف، رام، میم حروف اصلی ہیں، کیونکہ اگر تینوں میں سے کوئی ایک حرف بھی ختم ہو جائے تو کلمہ مہمل بن جائے گا اور حمزہ حرف زائد ہیں۔ اب دیکھیں ثلاثی مزید، ثلاثی مزید کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ اسم یا فعل جس کے ماضی کے صیغے واحد ذکر غائب میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہوگا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مزید۔ دیکھیں اکرما، اکرما دیکھیں افعالہ کے وزن پر ہے، اس میں کاف، را، میم ہمارے پاس حروف اصلی ہیں، رہ گئے حمزہ، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ زائد ہے۔ تو دیکھیں اگر ان میں سے 3 حروف میں سے کوئی حرف ختم ہو جائے کاف، را، میم میں سے، تو پھر ہمارے پاس کلمہ کیا ہو جائے گا؟ محمل بن جائے گا۔ تو لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ایک زائد لفظ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حمزہ ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مزید۔ تو دیکھیں ثلاثی مجرد کی تعریف کریں مثال سمیت، تو شروع سے لے کر آخر تک آپ کا آنسر ہو گیا۔ ثلاثی مزید کی تعریف وہ بھی آپ شروع سے، وہ اسم یا وہ فعل جس کے ماضی کے کے صیغے میں 3 حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، تو ایسے اسم اور فعل کو ثلاثی مزید کہتے ہیں، جیسے اکرم اس نے عزت کی۔ پھر آج رباعی، وہ اسم یا فعل جن میں 4 حروف اصلی ہو، ایسے اسم یا فعل کو رباعی یعنی 4 حرف والا کہتے ہیں۔ فعل کی مثال جیسے دحرج، اسم کی مثال جیسے جعفر۔ اسم یا فعل اگر رباعی تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اب دیکھیں رباعی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اربعۃ کا مطلب ہے 4، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ رباعی کا مطلب یہاں پہ کیا ہوا؟ 4۔ کیا مطلب ہے؟ وہ اسم یا فعل جس میں 4 حروف اصلی ہو۔ کتنے حروف اصلی ہو؟ 4، جس کو کیا کہتے ہیں؟ رباعی کہتے ہیں۔ تعریف کے ساتھ آپ لوگ لکھیں، رباعی کی تعریف کریں مثال سمیت، تو آپ کی تعریف شروع سے ہوں گی، وہ اسم یا فعل جس میں 4 حروف اصلی ہو، ایسے اسم یا فعل کو رباعی یعنی 4 حرف والا کہتے ہیں۔ اب فعل کی مثال دحرجہ، دحرجہ بروزن فعلل، فعلل، تو دیکھیں اس میں بھی جو ہمارے پاس جو ہے نا ایک حرف ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ زائد آ رہا ہے، 4 حروف اصلی ہمارے پاس یہاں پہ کیا آ رہے ہیں؟ وہ آ رہے ہیں۔ جعفرن میں بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ 4 حروف اصلی آ رہے ہیں، فعلل ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو اسے رباعی کہا جاتے ہیں۔ پھر اسم یا فعل اگر رباعی تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اسم اگر دیکھیں اسم یا فعل اگر رباعی تو کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ رباعی مجرد، وہ اسم یا وہ فعل جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب میں صرف 4 حروف اصلی ہو اور حرف کا اضافہ نہیں کیا گیا، رباعی مجرد کہلاتے ہیں۔ کہ وہی تعریف ہے کہ جس کے ماضی کے مذکر غائب صیغے میں صرف 4 حروف اصلی ہو، کوئی اور حرف زائد نہ ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ رباعی مجرد، جیسے جعفر، دحرج۔ تعریف آپ لوگوں کو شروع سے آخر تک ہوگی تعریف۔ آگے آ جائیں،
رباعی صفحہ 13 کی طرف. رباعی مزید وہ اسم یا وہ فعل جس کی ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 4 حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، 4 حروف اصلی بھی ہو کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، رباعی مزید کہلاتے. جیسے تدحرج، اس فعل میں دال حا را جیم حروف اصلی ہیں اور تا حرف زائد ہے، تو اسے رباعی مزید کہتے ہیں کہ اسم یا وہ فعل جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف کیا بھی ہو، زائد بھی ہو. دیکھیں تدحرج، تفعلل، تفعلل، دیکھیں دال حا را جیم حروف اصلی ہمارے پاس تا کیا ہے، زائد ہے، تو اس کو رباعی مزید کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں تک آپ لوگ یہ یاد کر لیں گے.